سورۃ القصص قرآن پاک کی 28ویں سورت ہے۔ اس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اہم نکات: پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش اور فرعون کا ظلم۔ اس وقت مصر کا بادشاہ فرعون بہت ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ ٹوکری فرعون کے محل میں پہنچ گئی اور فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین ہجرت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے غلطی سے ایک مصری کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ پھر وہ مدین چلے گئے تاکہ فرعون سے بچ سکیں۔ وہاں انہوں نے ایک نیک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور بعد میں ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ تیسرا، اللہ سے کلام اور نبوت ملنا۔ کئی سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ پر انہیں جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبی بنایا۔ اللہ نے انہیں 2 معجزے دیے۔ ان کا عصا لاٹھی سانپ بن جاتا تھا، دوسرا ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ اللہ نے انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ چوتھا، فرعون کی ہٹ دھرمی اور انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا مگر وہ نہیں مانا اور جادوگروں کو بلا لیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب جادوگروں کے کرتبوں کو نگل گیا اور جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا مگر اللہ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب گیا۔ پانچواں، قارون کا قصہ۔ قارون ایک بہت دولت مند شخص تھا مگر وہ غرور اور تکبر کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت اس کی محنت کی وجہ سے ہے اور وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ تکبر کا انجام برا ہوتا ہے۔ چھٹا، آخرت کی کامیابی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو غرور کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ سبق: اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے جیسے فرعون اور قارون کا انجام ہوا۔ حقیقی کامیابی آخرت میں ہے۔ دنیا کی دولت اور طاقت کچھ نہیں۔ صبر اور دعا سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے۔